ترمیم ہوئی ہے جسے 26ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ مضبوط حکومتوں کو، فنکشنل حکومتوں کو ڈی سٹیبل کیا گیا، پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا گیا، اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ حکومت بڑی پر امید ہے کہ وہ چور دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اب جب 27ویں ترمیم لے کے آنی ہے تو دوبارہ اسی طریقے سے، اسی ایکسرسائز سے گزرا جائے گا جس میں ووٹ بھی پورے کرنے ہیں۔ کنسنسس تو چلے ڈاکومنٹ کے اوپر کر لیا جاتا ہے، یہ پولیٹیکل جماعتوں کا کام ہے، لیکن 2/3 اکثریت دوبارہ مینج کرنی ہوگی۔ اور پچھلی مرتبہ جو 2/3 مینج کرنے کے لیے ایک سائیکل تھا وہ ہم سب کو معلوم ہے، کیا اسی پیٹرن کو دہرایا جائے گا اور کیا واقعی اس ترمیم کے بعد حکومت سٹیبل اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے؟ ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر۔ بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے جو یہ کانفیڈنس ہے، ان کا جو یہ اس معاملے پہ اعتماد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب حکومت اور موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے مستحکم ہو گیا ہے، یہ آپ شیئر کرتے ہیں ان کا کانفیڈنس؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون تو پہلے بھی بنتے آئے مگر عمل نہیں ہوتا۔ کیا مارشل لاء کو روکنے کے لیے قوانین موجود نہیں؟ کیا مارشل لاء لگانے والے کے خلاف آرٹیکل 6 قانون نہیں؟ تو پھر بھی مارشل لاء لگتے ہیں۔ جہاں تک سوال ہے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد وہ چور دروازے رک جائیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ قانون صرف بنانے سے چور دروازے رک جاتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیت درست ہو، اگر پاکستان کے آئین قانون پہ عمل کرنا ہو، اگر آپ اداروں کے اندر بیٹھ کے سیاست نہ کر رہے ہوں، اگر آنے والے وقت کو دیکھ کے منصوبہ بندی کریں، انصاف دیں، بھلے آپ کے سامنے کوئی بھی چہرہ ہو، نام ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ چور دروازے رہتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ عالمی قوتوں کے، عالم یہ ہے بدقسمتی سے کہ پاکستان کے اندر جب سے جوڈیشری کے اندر کوئی انصاف لینے کا وقت آتا ہے، قوم کی نگاہیں اٹھتی ہیں عدلیہ کی جانب، جب مارشل لاء لگتے ہیں یا کوئی آئینی تشریح کے حوالے سے قوم کی نظریں اٹھتی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی شاید اکا دکا کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں آئین قانون کے مطابق عوام کی خواہشات پوری ہوئی ہوں، مگر اس کے علاوہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جاوید لطیف صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اسی کو جب بھی قوم کی نظریں پارلیمنٹ کی طرف بھی اٹھی ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر، تو ماشاءاللہ پارلیمنٹ نے بھی بڑی بڑی توثیقیں کی ہیں، ری الیکشنز کرائے ہیں ڈکٹیٹرز کے، وردی میں ری الیکٹ ہونے تک کے دعوے کیے، وہ ہوا نہیں، لیکن ری الیکشنز ہوئے ہیں، پارلیمنٹ نے مارشل لاز کی توثیق کی ہے، تو ماشاءاللہ جو مقابلہ ہے وہ سخت ہے دونوں اداروں کے بیچ میں۔ ماریا، آپ بڑی اچھی بات کر رہی ہیں، میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں، مگر تھوڑا سا اجازت آپ کی سے یہ کہنے کی اجازت مانگ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارلیمنٹ جو تھی اس وقت کی، اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ آئین قانون کی بالادستی کو نظر انداز کیا تھا یا آئین بنایا تھا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں 3 دفعہ نواز شریف کو پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے ہٹایا گیا عدلیہ کے ذریعے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا انہوں نے آئین قانون سے ماورا قدم اٹھایا تھا؟ ایک وقت انہوں نے پاکستان کی معیشت کو درست کیا، دوسرے وقت انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، تیسری دفعہ انہوں نے سی پیک دیا، مگر ان کے ساتھ جو جھٹکا ہوا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، کوئی جواب دے گا اس کا؟ نہیں، نہ عدالتیں جواب دے رہی ہیں، نہ پالیسی ساز جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے ایک بات کی تھی ابھی اپنے ابتدائیے میں، آپ نے کہا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے جو گتھی سلجھنے کی بجائے الجھ کے رہ گئی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم سے کون سا پہلے چیزیں سلجھی ہوئی تھی جو آج الجھ گئی ہیں؟ بات تو، اور میں آج بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں آپ کی کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیزیں سموتھ چلنا شروع ہو جائیں گی؟ میں کہتا ہوں خدا کرے، خواہش ہے میری آپ کی طرح، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر بیرونی جو مداخلت بڑھتی جا رہی ہے، جو پاکستان کے مفادات کا تحفظ پارلیمنٹ سے لے کے
आईनी अदारों तक नहीं हो पा रहा। और बदकिस्मती से ये भी बात मैं कहने लगा और बड़ी तकलीफ से ये बात कहने लगा हूँ कि पाकिस्तान के अदारे जो आईनी अदारे हैं उनके मुतल्लक या पार्लियामेंट के मुतल्लक या आपके मीडिया हाउसेस के हवाले से कोई भी तबका हो, उसके हवाले से दुनिया जिस तनाजर में हमें देख रही है वो काबिल शर्म है। बिल्कुल ठीक हमें कोई अच्छी निगाह से नहीं देख रहा। आपसे एग्री कर रही हूँ। तो मैं